الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو لگانے کا ذکر. فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن شریف سے خود خوشبو مہکتی تھی، گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال نہ فرمائے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کوئی خوشبو، عنبر، نہ مشک، نہ کوئی اور خوشبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں سونگھی. ایسے ہی اور بہت سی روایات اس مضمون پر دال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو کے بجائے استعمال کرنے کے بارے میں متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی روایت مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ سونے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جسد اطہر سے پسینہ نکل رہا تھا. انہوں نے اس کو ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے، یہ سب سے زیادہ معطر ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی کمر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، جس سے اس قدر خوشبو ہو گئی تھی کہ ان کے 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بے حد خوشبو لگاتی کہ ان کی برابر خوشبو ہو جائے، مگر ان کی خوشبو غالب رہتی. ابو یعلا وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جس کوچے سے یعنی جس گلی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، بعد کے گزرنے والے اس کوچے کو خوشبو سے مہکتا ہوا پا کر سمجھ لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اس راہ سے گزر ہوا ہے. وغیرہ وغیرہ روایات کثیرہ سے اس مضمون پر دال ہیں. لیکن باوجود اس کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال اکثر فرماتے تھے. اس باب میں مصنف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 حدیثیں ذکر کی ہیں. حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے ہیں. فائدہ: سکہ کے معنی میں علماء کے 2 قول ہیں. بعض تو اس کا ترجمہ عطردان اور اس ڈبے کو بتلاتے ہیں جس میں خوشبو رکھی جاتی تھی. تب تو یہ معنی کہ اس عطردان میں سے نکال کر استعمال فرماتے تھے. میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ ارشاد فرمایا تھا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرکب خوشبو ہے. چنانچہ قاموس ایک ڈکشنری کا نام ہے، قاموس وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور صاحب قاموس نے اس کے بنانے کی ترکیب بھی مفصل لکھی ہے. حدیث نمبر 2، تمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو رد نہ فرمایا کرتے تھے. حدیث نمبر 3، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیز نہیں لوٹانی چاہیے: 1 تکیہ اور تیل، خوشبو اور دودھ. تکیہ اور تیل، خوشبو اور دودھ. فائدہ: ان چیزوں کو اس لیے ذکر فرمایا کہ ہدیہ دینے والے پر بار نہیں ہوتا، یعنی بوجھ نہیں ہوتا، اور لوٹانے سے اس کو بعض اوقات رنج ہوتا ہے. انہی چیزوں کے حکم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نہایت مختصر ہوں کہ جن کے ہدیہ دینے والے پر بار نہ ہو. تکیے سے مراد بعض علماء نے ہدیے کے طور پر تکیے کا دینا بتایا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسا بار نہیں ہے، اور بعض علماء نے ویسے ہی استعمال کے لیے کسی لپیٹنے یا بیٹھنے والے کے پاس عارضی طور پر تکیہ رکھ دینا اور اس پر سر رکھنا یا ٹیک لگا لینا مراد بتایا ہے. حدیث نمبر 4،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، جیسے گلاب، کیوڑا وغیرہ، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب، جیسے حنا، زعفران وغیرہ۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ دور اجنبیوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ حدیث نمبر 5، ابو عثمان نہدی تابعی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ریحان دیا جائے اس کو چاہیے کہ لوٹائے نہیں، اس لیے کہ اس کی اصل جنت سے نکلی ہے۔ فائدہ: ریحان سے خاص یہی قسم مراد ہے، یا ہر خوشبو ریحان کہلاتی ہے۔ اہل لغت کے دونوں قول ہیں اور دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے جنت کی خوشبوؤں کی نقل دنیا میں اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ یہ جنت کی طرف ترغیب کا سبب بنے اور زیادتی شوق کا ذریعہ ہو کہ خوشبو کی طرف طبعاً رغبت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت کو ادھر کشش ہوتی ہے، لیکن دنیا کی خوشبوؤں کو جنت کی خوشبوؤں سے کیا نسبت کہ ان کی مہک اتنی دور پہنچتی ہے کہ 500 برس میں وہ راستہ طے ہو۔ حدیث نمبر 6، جریر بن عبداللہ بجلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں معائنے کے لیے پیش کیے گئے۔ انہوں نے چادر اتار کر صرف لنگی میں چل کر اپنا امتحان کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چادر لے لو، معائنہ ہو چکا۔ پھر قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے جریر سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو نہیں دیکھا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کے، جیسا کہ ہم تک پہنچا ہے۔ فائدہ: یعنی حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کے قصے جو ہم تک پہنچے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جریر سے زیادہ حسین ہوں گے، ورنہ ان کے علاوہ ان سے زیادہ حسین کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے موقع پر لشکر کا تفصیلی معائنہ فرمایا، ہر ایک کا امتحان لیا، جن میں یہ بھی پیش ہوئے۔ اس حدیث میں چند اشکالات ہیں جو اختصاراً ترک کیے جاتے ہیں۔ ان کے من جملہ ایک اشکال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا استثناء کیا، یعنی حسن کی مثال دی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کا استثناء نہ کیا۔ مگر ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و کمال حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا ہوا تھا تو ان کے استثناء کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا استثناء خود ہی ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال عام طور سے مستور ہی تھا، یعنی چھپا ہوا ہی تھا، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس حدیث کو اس باب سے بھی کچھ مناسبت نہیں، یعنی خوشبو کا باب چل رہا ہے تو اس سے کچھ مناسبت نہیں۔ اس کے جوابات میں ایک توجیہ یعنی وجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ خوبصورتی کو خوشبو لازم ہوتی ہے۔ جو شخص جس درجے کا حسین ہوتا ہے ویسی ہی مستانہ خوشبو اس کے بدن و لباس سے مہکا کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمل المخلوقات اور بدر البدور ہونا مسلم ہے، اس لیے اس کو طبعی خوشبو لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔